السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالی نے والدین کے دلوں میں بچوں کی محبت اور ان کا احترام رکھا ہے، اسی طرح بچوں کے دلوں میں والدین کی محبت اور ان کی قدر رکھی ہے، اور بھائی بہنوں کے درمیان بھی ایک دوسرے کی عزت اور احترام اور محبت رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی یہ محبت عداوت میں بدل جاتی ہے، نفرت اور دشمنی میں بدل جاتی ہے، لیکن کوئی بھی انسان ان حقیقتوں سے انکار نہیں کر سکتا کہ ماں باپ کے دلوں میں اپنی اولاد کی بے پایہ محبت ہوتی ہے، چاہے بچے ہوں یا بچیاں۔ صرف اپنے بچوں اور بچیوں ہی کی محبت نہیں، بلکہ پوتے پوتیوں، ناتی ناتیوں اور نیچے چلے جائیے، سب کی محبت اللہ تعالی نے دلوں میں رکھی ہے، اور یہ اللہ ہی کی قدرت کا کام ہے۔ اگر اللہ محبتیں نہ ڈالے آپس میں تو کبھی کوئی پوری پراپرٹی خرچ کر کے نہیں ڈال سکتا ہے۔ یقیناً ماں باپ خاص طور پر جو عمر دراز ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو اپنی اولاد ناتی پوتوں سے اور زیادہ محبتیں ہو جاتی ہیں، اور اولاد کی جدائی یا ناتی پوتوں، ناتی نتنی اور پوتوں پوتیوں کی جدائی ایک دادا کے لیے، ایک دادی کے لیے، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے بہت ہی شاق گزرتا ہے، اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی صاحب اولاد ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اسے پوتے پوتیاں یا ناتی اور نتنیاں یا بہویں ملتی ہیں۔ یہ محبت فطری محبت ہے، اور انہی محبتوں کی بنا پر ایک خاندان بستا ہے، ایک گھر آباد ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے۔ آج میں غموں سے نڈھال ہوں، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ آج ہمارے دو پوتے عزیزم عبداللہ سعود اور جو 2 سال کے ہیں، 2 سال کچھ مہینے کے ہیں، اور عزیزم احمد سلمہ جو ابھی 4 مہینے کے ہیں، 6 مہینے سے میرے پاس تھے، اور آج انہیں اپنے والدین کے ساتھ حیدرآباد جانا پڑا، چونکہ بڑے بیٹے عزیزم محفوظ الرحمان سلمہ کی سروس وہیں ہے۔ پوتوں کی جدائی سے کل ہی سے دل بے قرار اور بے چین ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پانی اچھا لگتا ہے، اور جب ہمارے پوتے ہماری گود سے جدا ہو کر آٹو رکشہ پہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے تو کلیجہ چھلنی ہو گیا، اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ گھر کے اندر جتنے افراد سے
سب کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح موسلادھار آنسو کی بارش ہونے لگی اور اب بھی ان بچوں کی یاد سے ہم بے قرار ہیں۔ یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں، خاص طور پہ ہمارے لیے۔ سب سے پہلی نصیحت کہ یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری ذریت میں اضافہ کیا۔ اللہ مزید اضافہ فرمائے، سب کو صالح اور نیک بنائے اور میرے دل میں بہو، بیٹے اور پوتوں کی محبت ڈالی۔ دوسری نصیحت کہ آج ہم اپنے بڑے بیٹے، بہو جو نیک بہو ہے، اپنے چھوٹے پوتوں کی جدائی میں نڈھال ہیں اور نہایت غمگین ہیں۔ پورا گھر سونا سونا لگتا ہے۔ پوتوں سے دادا یا دادو کی آواز اب سننے کو نہیں مل رہی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی اور ہم اپنے سارے اعزاء اور اقربا، اپنے سارے دوستوں اور دشمنوں سے جدا ہو جائیں گے اور موت کے آغوش میں آ کر شہر خاموشاں قبرستان کے باشندے ہو جائیں گے۔ ایسی جدائیوں سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور یقین ہے کہ اگر زندگی نے وفا کیا تو ضرور بیٹے سے، بہو سے، پوتے اور دونوں پوتوں سے ملاقات ہوگی، لیکن موت آنے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، گناہوں سے بچائے اور ہماری ذریت کو نیک بنائے اور سب سے عرش بنی اللہ تعالی کے عرش مبارک کے سائے میں ملاقات کرائے، آمین۔ موت ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ دنیا سے ایسی جدائی ہے کہ سارے کے سارے روتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، سر پیٹتے رہیں گے، لیکن جب وقت اجل آ جائے گا، وقت آ جائے گا تو کوئی دوبارہ واپس آنے والا یا روکنے والا نہیں ہے۔ تیسری نصیحت، جب سے ہمارے پوتے گئے ہیں، ابھی اسٹیشن پہ ٹرین نہیں آئی، میں اپنے والدین کے لیے پریشان ہوں۔ ایک وہ دن تھا جب سن 90 کے اندر میرا داخلہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا اور والدین ہمارے گھر سے رخصتی کے وقت کس طرح بلک رہے تھے۔ بس پہ والد صاحب نے بٹھایا تھا تلسی پور کے اندر اور بھیگی آنکھوں سے واپس ہوئے تھے۔ جس طرح آج ہم اپنے پوتوں کی جدائی میں بے قرار ہیں، ہمارے والدین بھی ہماری جدائی میں ایسے بے قرار ہوا تھا، اور ہمارے والدین ایسی جدائی دے کر کے چلے گئے کہ اب دنیا میں ان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنے پوتوں سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، اپنے بڑے بیٹے سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں کہ اسی طرح جس طرح آج میرے دل میں میرے پوتوں، میرے بہو اور میرے بڑے بیٹے کی محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ ہماری محبتیں ہماری والدہ اور والد صاحب کے دلوں میں رہی ہوں گی، یقیناً رہی ہوں گی۔ اے عطا رحمان سعیدی، تمہیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ماں اور باپ نے کیا کیا تمہارے ساتھ کیا اور تم کیا کر رہے ہو۔ والدین کے حقوق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بخش دے، رب العالمین ہماری ساری نیکیاں ان کے لیے صدقے جاریہ بنا دے۔ چوتھی ایک نصیحت یہ ملی آج کے دن کہ آج جب ہمارے پوتے سفر کر رہے تھے، ہماری بیٹیاں بھی رو رہی تھیں، ہماری ایک بہو بچی ہے وہ بھی رو رہی تھی، اہلیہ بھی رو رہی تھی۔ آج اتنا پیار اور محبت ہے ہماری بیٹیوں کو اپنے بھتیجوں کے لیے، ہماری اہلیہ کو اپنے بہو کے لیے، مجھے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ ہماری محبتوں کا شیرازہ منتشر ہو جائے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم سارے بھائی بہن بھی اسی طرح اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ ہم سب کی بات کریں، اپنی بات خاص طور پر کر رہے ہیں اور سارے لوگوں کی بات عام طور پر کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی اسی طرح گھروں کے اندر رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو بھائی جان یا بھیا کہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو آپا یا باجی کہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو چچا، چھوٹے ابو اور بڑے ابو کہا کرتے تھے۔ لیکن اس طرح کی محبتیں بٹ جاتی ہیں، محبتیں عداوتوں میں، دشمنیوں میں، نفرتوں میں بٹ جاتی ہیں جب گھریلو ماحول غیر دیندار ہو جاتا ہے، جب گھروں کے اندر بھائی بہنوں کے اندر حسد آ جاتا ہے، نفرت آ جاتا ہے اور منفعت ذاتی مقدم ہونے لگتا ہے، مطلب پرستیاں آ جاتی ہیں، تب ایسی صورتحال میں گھروں کی محبتیں عداوتوں میں بد جاتی ہیں، نفرتوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ جب ایک دوسرے کے حقوق کو ڈکارنا شروع کر دیا جاتا ہے، جب ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہی نہیں ذاتی در ذاتی کرنا شروع کر دیتے ہیں گھر والے یا گھر کا کوئی فرد، تو اس طرح ساری محبتیں عداوتوں میں، نفرتوں میں، دشمنیوں میں، بغض و عناد میں بدل جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے ہی سے مخاطب ہو کر نہیں، میں سارے لوگ مسلمانوں سے، مسلمان مردوں اور عورتوں سے مخاطب ہو کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے ہر ایک کی شریعت محمدیہ کے مطابق عزت کرے، قدر کرے، احترام کرے، ایک دوسرے کے حق کو پہچانے اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کر دے، اور اگر نہیں ادا کیا تو ٹھیک ہے، دنیا کے اندر کسی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مظلوم نے اگر معاف نہ کیا تو بہت برا ماحول ہوگا۔ چھٹی ایک نصیحت ہمیں ملی، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کچھ بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم سارے بال بچوں کے ساتھ ایک ساتھ رہیں۔ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، یقیناً صرف مال کمانے کے لیے، دولت بنانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو کبھی مجبوری میں، کبھی بنا مجبوری کے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو دور بھگا دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں۔ یقیناً کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سارے کے سارے ایک ساتھ زندگیاں گزاریں، ایک شہر میں زندگیاں گزاریں، ایک گھر میں نہ ہو سکے تو ایک شہر کے اندر زندگیاں گزاریں تاکہ ہفتے میں تو ملاقات ہو سکے۔ ٹھیک ہے، فون کا زمانہ ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ بچوں کی دنیاوی چاہت ہوتی ہے، یقیناً بڑا ہی کٹھن یہ موڑ ہوتا ہے۔ 8ویں نصیحت ہمیں یہ ملی اس آج کے واقعے سے۔ کئی بار ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کر سفر کیے ہیں، دور دراز رہے ہیں، لیکن چونکہ اب بڑھاپا آ رہا ہے، کمزوریاں آ رہی ہیں، اور جو بڑھاپا آ رہا ہے، کمزوریاں آ رہی ہیں، اپنوں اور غیروں کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اپنوں کی خاص طور پر جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں،
اس بنیاد پر بچوں کو دور کرنا پڑتا ہے کمانے کے لیے کہ جاؤ بیٹے ہمارے قوا مزمحل ہو گئے، اب ہمارے اندر وہ طاقت نہیں رہ گئی، غموں کے اتنے پہاڑ آئے جسے میں جھیل نہ سکا، مجبوراً بھیجنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قناعت، جس کو اللہ تعالی قناعت عطا کر دے اللہ کے رزق پر، یقیناً وہ خوشحال رہے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں عرض نہیں کر پاتا اس موقع پر، جو ہمیں عبرتیں ملی ہیں ہم عرض نہیں کر پاتے ہیں، پیش نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم یہی اللہ تعالی سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے جو غیر ظالم ہیں، جو توحید والے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین کسی کو وہ غم نہ دے بچوں کی جدائی کی جو آج مجھے اپنے پوتوں کی جدائی سے غم ہوا ہے، کسی کو وہ دکھ نہ دے جو آج مجھے میری نیک بہو کی جدائی سے مجھے غم ہوا ہے، کسی کو وہ غم نہ دے جو آج مجھے اپنے بیٹے، بڑے بیٹے کی جدائی سے غم ہوا ہے۔ اللہ جہاں بھی رکھے خوشحال رکھے، توحید پہ قائم رکھے، دین پر قائم رکھے اور ان کی کمائیوں میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جو ہمارے سامعین ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ عزت دے، ظالم بھائیوں سے بچائے، ڈاکوؤں سے بچائے، چوروں سے بچائے مولا، حاسدوں سے بچائے، نفرت کرنے والوں سے بچائے مولا، اپنوں سے، اپنوں میں سے کسی، ہماری اولاد میں کسی کو مولا اپنے بھائی، اپنے بہن کا دشمن نہ بنائے، صبردار بنائے، برداشت کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے مولا۔ تو امن پھیلا دے اور مولا ہمارے دل کو ڈھارس بنا دے مولا، ہماری ذریت کو نیک بنا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور میرے والدین کو رب العالمین تو بخش دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔